تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض یہ رسول ہیں فضیلت کی ہم نے بعض کو اوپر بعض سے منہم من کلم اللہ بعض ان میں سے وہ ہیں کہ کلام کیا اللہ نے ورفع بعضهم درجات اور بلند کیا ان کے بعض کے درجات کو وآتینا عیسی ابن مریم البینات اور اللہ کی ہم نے عیسیٰ بن مریم کو البینات واضح دلائل وأيدناه بروح القدس اور تعلیم کیا ہم نے ان کی ساتھ روح مقدس کے ولو شاء اللہ اگر چاہتا اللہ ما قتل الذین من بعدهم نہ کرتے وہ لوگ ان کے بعد ہوئے من بعد ما جاءهم البینات بعد اس کے کہ آئے ان کے پاس کھلے دلائل ولکن اختلفوا لیکن انہوں نے اختلاف کیا فمنهم من آمن بس بعض ان میں سے وہ ہیں جو ایمان لائے ومنهم من کفر اور بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے انکار کیا ولو شاء اللہ اگر چاہتا اللہ ما قتلوا لڑتے نہیں ولکن اللہ لیکن اللہ یفعل ما یرید کرتا ہے جو ارادہ کرے تلک الرسل یہ رسول ہے فضلنا بعضهم علی بعض یہ رسول ہے کیا مطلب یہ پیچھے ابھی پڑھا صبح کے سبق میں انک لمن المرسلین بے شک آپ نے رسولوں سے یہ المرسلین یہ رسولوں کی بات کر رہی ہے تلک الرسل یہ رسول ہیں جن میں سے آپ بھی رسول ہیں ابھی نیچے ذکر آیا انک لمن المرسلین میں اسی طرح اشارہ کیا کہ یہ رسول ہے یہ حاشیہ ہے تو یعنی ہم نے رسولوں کو درجات دی تمام یہ دین پر ہوتے تھے یعنی توحید پر بعد میں باقی لوگ فقر کا قدر کرتے ہیں اگر صرف کچھ چاہتا تو ہلاک کر سکتا تھا لیکن آزمائش کے لیے جہاد پر حکم دیا یہ مضمون جہاد چل رہا ہے کہ انبیاء ایک مشن پہ تھے پچھلے توحید پر درجات مختلف تھے تو لوگ جو باقی بن کے انبیاء کی تعلیم کے خلاف کرتے رہے تو اللہ خود بھی ان کو ہلاک کر سکتا تھا لیکن اللہ نے اپنی حکمت بالغہ کے ساتھ جہاد کا حکم دیا تو مطلب ہے کہ مضمون وہی چل رہا ہے جہاد والا کوئی نیا مضمون نہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم یہ رسول ہے کہ فضیلت بھی ہم نے بعض کو اوپر بعض کے تو یہاں تفضیل بین الرسل کا مسئلہ نسختی سے معلوم ہو رہا ہے یہ جو عثمانی فرقہ وغیرہ یہ تفضیل کے قائل نہیں کہتے ہیں کہ انبیاء میں تفضیل نہیں ہے حالانکہ اور وہ میں نے بتایا لا نفرق بین احد اس سے استدلال کرتے ہیں تو تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض یہاں مسئلہ ہے فضیلت کا اور وہاں لا نفرق وہاں مسئلہ ہے ایمان کے رسل کا دونوں کا فرق ہے یہ نہیں ہے اگر وہ مانا دے عثمانیوں والا کہ لا نفرق بین احد من الرسل کہ کسی رسول کو دوسرے پر فضیلت نہیں دے سکتے تو اس نسختی کے صحیح خلاف ہے اور کسی آیت کا ایسا معنی لینا جو دوسری نسختی کی تکذیب اور تردید کو لازم ہو اسی کا نام تحریف ہے تو معنی ایسا کرنا چاہیے کہ آیات کا تعارض نہ ہو ورنہ وہ مراد الہی کے
سری خلاف ہے. اللہ نے فیصلہ کیا کہ یہ قرآن مقدس، اس میں کہیں تعارض نہیں اور کہیں تضاد نہیں. تو جہاں تعارض بن رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ معنی میں گڑبڑ ہوئی اور تحریف ہوئی. اس لیے دل کا رسول فضلنا بعضهم علی بعض میں بالکل واضح ہے کہ بعض رسولوں کو بعض پر مقام دیا. منہم من کلم اللہ، فضیلت جزئی کا بیان ہے. منہم بعض ان میں سے من کلم اللہ، اللہ نے بلا واسطہ فرشتہ کلام کیا، جن میں مشہور کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. اللہ نے تمام انبیاء کے ساتھ کلام کیا، لیکن بلا واسطہ فرشتہ اکثر جس کے ساتھ کلام ہوا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، اس پر امت متفق ہے کہ بعضهم کنایا ہے حضرت محمد الرسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ بعض سے مراد نبی پاک علیہ السلام ہے. اور آپ نے پڑھا ہے الکنایا تو ابلغ من التصریح، کنایا تصریح سے بھی زیادہ ابلغ ہے. اس کی وجہ یہ ہے گویا کہ آپ کا افضل الرسل ہونا اتنا متعین ہے کہ صرف اشارہ ہی کافی ہے، صرف کنایا ہی کافی ہے. آپ کا افضل الرسل ہونا اتنا متقرر فی الذہن ہے، اتنا مضبوط ہے کہ مسلمان کے سامنے جب مطلق رفع درجات کی بات آتی ہے تو اس کا ذہن فوراً آپ کی طرف جاتا ہے. اس لیے اس ابہام میں ایک اور خفیہ اشارہ تھا. ایک تھا کہ آپ کا نام لیا جاتا، لیکن ایک ہے رفع بعضهم درجات، جہاں ابہام میں بھی کمال ہے. اور ابہام میں یہ بتلانا مقصود ہے کہ افضل الرسل ہونا اور سب انبیاء سے مرتبے میں بڑا ہونا، یہ آپ کے ساتھ ایسا خاص ہے کہ ذہن دوسری طرف جا سکتے ہی نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بعضهم ذکر کیا درجات سے. وآتینا عیسیٰ ابن مریم، اور عطا کی ہم نے عیسیٰ بیٹے مریم کو. یہ صرف حضرت عیسیٰ ہیں جن کو عیسیٰ بن مریم کے ساتھ ذکر کیا گیا. باقی انبیاء کے ذکر میں کہیں آپ نہیں پڑھیں گے ابراہیم بن، اسماعیل بن، ادریس بن، نوح بن، پورے قرآن میں نہیں آئے گا. صرف یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جہاں ذکر ہوا وہ اکثر مقام پر عیسیٰ ابن مریم. وجہ دو ہے. ایک وجہ کو حضرت عیسیٰ کا بلا اب پیدا ہونا، بغیر باپ کے پیدا ہونا، اس لیے نسبت ماں کی طرف ہے عیسیٰ ابن مریم. حالانکہ ضابطہ یہ ہے کہ بیٹے کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے، ماں کی طرف نہیں. لیکن حضرت عیسیٰ کی نسبت بار بار ماں کی طرف آئی. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. غیر مقلدوں کا مولوی ہے، اس نے کتاب لکھی ہے عیون زمزم، اس نے بہت بکواس بازی کی اور حضرت عیسیٰ کا باپ ثابت کرنے کی کوشش کی. اور وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے. عیون زمزم یہ رسالہ ہے غیر مقلدوں کا. غیر مقلد بھی بہرحال گمراہی کا ہیڈ آفس ہے. ان میں ہر قسم کی گمراہی ملے گی اور قسم و قسم کی بولیاں. تو انہوں نے اس کا انکار کیا. حضرت نقوی شاہ سے رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے قدرت الرب فی ولادت عیسیٰ بلا اب. یہ ان کا رسالہ ہے قدرت الرب فی ولادت عیسیٰ من غیر اب. یہ مستقل رسالہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا اللہ کی قدرت سے. اس کو انہوں نے ثابت کیا. اس کی پوری تفصیل سورہ مریم میں آئی ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم میں تردید ہے غیر مقلدین کی. البینات کی تردید ہے یہود کی. البینات یہودی یہ کہتے
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نسب ثابت نہیں اور ناجائز ولادت ہے. اللہ نے فرمایا ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بینات عطا کیے. کیا مطلب؟ بینات یہ رسول تھے اور جو نبی ہوتے ہیں وہ اعلیٰ نسب کے ہوتے ہیں، ان کے نسب میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی. تو البینات کہہ کر اللہ نے جب بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ ثابت النسب ہے، یہ کہنا کہ ان کا نسب غلط ہے یا معاذ اللہ بلد الحرام ہے، اس طرح کا بکواس بازی کرنا یہ غلط ہے، یہ یہودیوں کا بکواس ہے. باید نہ ہو، یہ عیسائیت کی رد ہے. اید نہ ہو، اور ہم نے تائید کی ان کی بے روح القدس سے، پاک فرشتے کے ساتھ، روح پاک کے ساتھ. روح القدس جو ہے میں نے پہلے عرض کیا کہ اہل اسلام کے نزدیک جبریل ہے، جبریل کا لقب ہے روح القدس، جبکہ عیسائیوں کے نزدیک اقنوم ثلاثہ کا جز ہے. اقنوم ثلاثہ، یہ آگے آ رہی ہے بات، صرف یہ تمیز ذہن میں رہے. اید نہ ہو میں تردید کیسے ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی تائید کی، وہ خود مشکل کشادی تھے، حاجت روالی تھے. جبریل امین کو ان کا مؤید بنایا، اور جہاں وہ ہوتے جبریل ساتھ ہوتا. تو معلوم ہوتا ہے حضرت عیسیٰ تائید اور نصرت خداوندی کے محتاج ہیں، اور جو تائید اور نصرت غیر کا محتاج ہو وہ کبھی مشکل کشا نہیں ہوتا. تو اس لحاظ سے یہ رد ہے عیسائیوں کا. بلو شاء اللہ ہو، اگر چاہتا اللہ ما قتل، نہ اس سے نہ لڑتے الذین من بعدہم، وہ جو ان کے بعد ہے، انبیاء کے بعد جو لوگوں نے اختلاف کیا. انبیاء نے تو صاف مسئلہ بیان کیا، لیکن یہ بھی مشیت الہی کے مطابق تھا، مشیت تکوینی. اللہ کے ہاں یہ بات طے تھی، مشیت تکوینی. کیوں؟ یہ جہان ہے مظہر صفات الہیہ. جتنی دنیا ہے جہان کی تخلیق کا مقصد ہی مظہر اللہ تعالیٰ کی صفات کا ظہور ہے. اور اللہ تعالیٰ کی صفات دو قسم پر ہیں، جلالیہ بھی جمالیہ بھی. تو ظاہر بات ہے ان جلالیہ کا صحیح اظہار ہوگا قیامت کو بھی، اور جلالیہ کا اظہار کی جگہ جو ہے جہنم ہے. اور جمالیہ صفات جن میں انعامات کا ذکر ہے ان کا اثر مقام ظہور، وہ بھی جنت ہے جہاں انعامات ہی انعامات ہے. تو دنیا جو ہے یہ مقدمہ ہے آخرت کا، مزرعۃ الآخرہ. تو دنیا کے اندر جلال و جمال کا اظہار تب ممکن تھا کہ جلال کے مستحق بھی ہوتے، جمال کے مستحق بھی ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کر کے دو راستے دے کے، ایک شیطان کا ایک رحمان کا، انبیاء کو بھیج کے ان کو کسب کا اختیار دے کے خود ان کو چھوڑ دیا دنیا نے. تو جہان کی تخلیق کا مقصد اظہار صفات تھا. اگر صرف مومن ہوتے تو جہنم نہ ہوتی اور اللہ تعالیٰ کے جلال کا ظہور نہ ہوتا، اور اگر صرف کافر ہوتے جنت نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ کے جمال کا ظہور نہ ہوتا. جلال و جمال کا اظہار تب ہو سکتا ہے کچھ ماننے والے ہوں کچھ نہ ماننے والے ہوں. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں یہ میری مشیت تھی تکوینی. اگر میں چاہتا تو سب کو مباحث بنا سکتا تھا، سب کو توحید پہ جمع کر سکتا تھا. ان کے کیا مسئلے تھی، لیکن نہیں چاہا. کیوں نہیں چاہا؟ حکمت کے تقاضا کے خلاف ہے. ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، چاہیا نہیں ہے. تو بعض والے اختلاف نہ کرتے. ہوا یہ کہ انبیاء نے مسئلہ بیان کیا. جب دنیا سے چلتے باقی مولوی اور باقی پیر یہ انبیاء کی تعلیمات پہ تحریف کرتے اور مسخ کرتے. جب تحریف اور مسخ حد سے بڑھتا اللہ دوسرا نبی بھیج دیتا. تو اس لحاظ سے جو لوگ انبیاء کے تابع ہوتے تو ان کا محرفین کے ساتھ یہ اختلاف چلتا رہا، اختلاف چلتا رہا. تو یہ مشیت ہے. ان
من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ آپ پہنچے ان کے پاس کھلے دلائل، ولکن اختلفوا، لیکن اختلاف کیا انہوں نے دین میں، فمنہم من آمن ومنہم من کفر۔ یہ ذرا خیال کرو، اختلاف دو قسم پر ہے، ایک اختلاف مذموم ہے اور ایک اختلاف محمود، اور وہاں پر تقاضا اختلاف کا۔ بعض لوگ اختلاف کا لفظ سنتے ہیں تو اس میں افراط تفریط کا شکار ہوتے ہیں، کچھ تو لفظ سننے ہی نہیں چاہتے کہ اختلاف ہونے ہی نہیں چاہیے، کچھ تو ایسے ہیں کہ اختلاف ہونے ہی نہیں چاہیے۔ تو یہ تو خیر بہت معذور طبقہ ہے جو کہتے ہیں اختلاف ہونے ہی نہیں چاہیے، ان کی پیداوار بھی اختلاف کی وجہ سے۔ اگر ماں اور باپ کا اختلاف نہ ہوتا، دونوں ایک جیسے ہوتے تو یہ پیدا ہی نہیں ہو سکتے تھے۔ ان کی اپنی پیدائش بھی اختلاف کی وجہ سے ہے۔ اگر ماں باپ کی ساکھ ایک ہوتی تو حضرت صاحب کا وجود ہی نہ ہوتا۔ اسی طرح دن رات کا اختلاف، یہ بھی تو ہے نا میرا خیال ہے، موسموں کا اختلاف، مزاجوں کا اختلاف، خصوصیات و صفات کا اختلاف، رنگوں کا اختلاف، بولیوں کا اختلاف، یہ تو اختلاف۔ اب ہم ڈنڈا لے کے پیچھے پڑ رہے، اختلاف ہونے ہی نہیں چاہیے۔ اللہ نے اس جہان کو پیدا ہی اختلاف پہ کیا ہے، تو زمین کا اپنا اختلاف ہے، اپنی صفات ہے، چاند کی، سورج کی، ستاروں کی، رات کی، دن کی، انسان کی، جانوروں کی، مرد کی، عورت کی، اور اسی طرح پھر رنگوں کی، لسانوں کی، زبانوں کی، علاقے کی، آب و ہوا کی، حتیٰ کہ پھلوں کے ذائقے کی، عقل و شرب میں، حتیٰ کہ زمین کے کتوں کی اور زمین کے ٹکڑوں کا، یہ سارے اختلاف میں اختلاف ہے۔ یہ جو پارٹی ہے کہتی ہے اختلاف ہو ہی نہیں، تو یہ بات بیچارے خالی عقل اور معذور گروہ ہے۔ نمبر دو، دوسری بات وہ پارٹیاں ہیں جہاں تھوڑا سا اختلاف آیا تو کفر کا فتویٰ اور اس کی مکمل شروع کر دی، اور یہ اختلاف آ گیا، اختلاف مذموم ہے، وہ صرف مذمت ہی کے قائل ہے۔ اور تیسرا جو رائے اعتدال ہے، اختلاف دو قسم پر ہے، ایک دین میں ایک دنیا میں، اور پھر جو دینی اختلاف ہے یہ بھی دو قسم پر ہے، ایک اختلاف ہے اصول و عقائد میں، اور ایک اختلاف ہے فروعات اور تفصیلات عبادت میں۔ ان کا فرق کرنا چاہیے۔ جو اختلاف ہے اصول کے اندر وہ تو مذموم ہے، ایمان عدم ایمان کا، کفر اسلام کا، ایمان کفر کا، اور اسی طرح سنت اور بدعت کا، یہ اختلاف مذموم ہے۔ اور جو اختلاف فروعات کا ہے، فروعات میں اختلاف کیا ہے؟ تفصیل عبادت ہے، مجتہدین کا، ایک مجتہد ایک چیز کو اولا بتاتا ہے، دوسرے کی تاکید میں وہ غیر اولا ہے۔ اسی طرح عرفیت غیر عرفیت کا، یا ایک چیز کو سنت کہتا ہے، دوسرا اس کو مستحب کہتا ہے، ایک حکم کو محکم کہتا ہے، دوسرا اس حکم کو منسوخ کہتا ہے، ایک حکم کو عام کہتا ہے، دوسرا اس حکم کو مخصوص کہتا ہے۔ تو مطلب ایک مطلق اس کا اطلاق کرتا ہے، دوسرا مقید پر معمول کرتا ہے۔ تو یہ اختلاف کیا ہے؟ فروعات کے، فروعات کا مطلب ہے تفصیلات عبادت میں اختلاف ہوا ہے، باقی یہ اختلاف دین میں محفوظ ہے۔ اور یہ اختلاف تحقیق روایات اور تحقیق آیات اور آیات میں غور و فکر اور خصوص میں غور و فکر کا سبب ہے، اور یہ اختلاف محفوظ ہے۔ فوراً جب اختلاف کی بات آتی ہے تو غیر مکلف کے لوگ اختلاف ہو گیا، جی فلانے کا اختلاف ہے، تو بے وقوفوں پہلے متعین تو کرو۔ اختلاف تو ہو سکتا ہے، اختلاف کے بغیر تو جہان بھی قائم نہیں، لیکن اختلاف مذموم کیا ہے اور اختلاف محمود کیا ہے؟ تو یہاں پر آپ دیکھ لیں، جہاں پر بھی قرآن نے اختلاف کی مذمت کی ہے تو وہ اختلاف بالاصول ہے، بالفروع کی آئے گا انشاءاللہ، میں بتاؤں گا آیات قرآن پاک نے جہاں مذمت کی تو وہ اختلاف بالاصول ہے۔ جہاں پر دیکھ لو بلا کی اختلافوا،
فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ. کون سا اختلاف ہے؟ شروعات کیا ہے نا؟ مِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ. اور کہ آپ پورا قرآن دیکھ لیں اول سے لے کر آخر تک. اب اگر نہیں کہ میں ساری آیات یہاں نکلواؤں، اول سے لے کے آخر تک آپ دیکھ لیں، جہاں پر بھی اللہ کی ناراضگی یا غضب یا لعنت یا مذمت اللہ تعالیٰ کی طرف اس اختلاف کی آئی تو آپ اس کا سیاق اور سباق خود دیکھ کر فیصلہ کر سکیں گے کہ یہ کون سا اختلاف ہے. یہ اختلاف بالاصول ہوگا، اختلاف بالفروع میں اور تفصیل میں اتحادی اختلاف پر قرآن نے کسی ایک مقام پر بھی مذمت نہیں کی. یہ ہمارا دعویٰ ہے، اس کو کوئی توڑ کے دکھائے. ایک مقام پہ بھی بیان کیا، حضرت سلیمان حضرت داؤد کا اختلاف بیان کیا اور دونوں کی تعریف کی. وہ آئے گا انشاءاللہ. دونوں کی تعریف کی. حضرت موسیٰ حضرت ہارون کا اختلاف ہوا اور اختلاف بھی سخت ہو گیا، لیکن قرآن نے کسی کی مذمت نہیں کی. حضرت خضر حضرت موسیٰ کا اختلاف ہو گیا اور اختلاف بھی اس نوعیت کا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدرسہ چھوڑ کے واپس آ گئے. فراق ہو گئے. اس حد تک ہوا کہ حضرت موسیٰ ساتھ چل ہی نہیں سکے، لیکن اللہ نے دونوں کی تعریف کی ہے، کسی کی مذمت نہیں. معلوم ہوتا ہے شروعات میں اختلاف بڑھ بھی جائے، ایک دوسرے کے ساتھ رہ بھی نہ سکے، تب بھی ان اللہ وہ مضموم نہیں. کیا سمجھے؟ پھر بھی وہ مضموم نہیں ہے. آپ کو سمجھ آ گئی یہ بات؟ ہاں، اس کو ذرا پلے باندھو. وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ. بعض ان میں سے وہ ہیں من آمنا، جنہوں نے ایمان لایا، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا مَا اقْتَتَلُوا، نہ لڑتے باوجود اختلاف کے، لیکن یہ خدا کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے. لڑنا بھی تھا، اختلاف بھی کرنا تھا، تو جب لڑنا تھا تم بھی لڑو مشرکوں کے ساتھ. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. یا ایھا الذین آمنوا، پھر آ گیا اعادہ انفاق ثالثاً، تیسری دفعہ انفاق کا حکم آ رہا ہے. ہمارے یہاں ربط میں کوئی اشکال نہیں. یہ پہلے جہاد کا مسئلہ چل رہا تھا، کہیں رفع موانے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے واقعات بیان کیے، پھر حکمت جہاد ذکر کی کہ اگر جہاد نہ ہوتا تو کافر لوگ ان کا غلبہ ہو جاتا اور تمہاری مسجدیں، مدرسے، آبادیاں اور تمہاری رونقیں یہ برباد ہو جاتی، پوری زمین فاسد ہو جاتی، فساد والی ہو جاتی. تو حکمت بیان کی. پھر ذکر کیا کہ دیکھو انبیاء تھے، ان کے درجے مختلف تھے لیکن مذہب ایک تھا، اور بعد میں آنے والے باغیوں نے آ کر انبیاء کے دین کو بدلا. اب اللہ تعالیٰ خود بھی ان سے انتقام لے سکتا تھا، لیکن اللہ نے تم کو ان پر مسلط کیا. بس دونوں اب تیاری کر کے مشرکوں اور کافروں اور باغیوں کے ساتھ جہاد کرو. تو مضمون وہی جہاد کے چلا رہا ہے. آگے یا ایھا الذین آمنوا، اعادہ انفاق، جہاد کے لیے چندہ ضروری ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا. یہ الذین آمنوا میں مولوی ہے یا نہیں ہے؟ سوچ لو. مولوی سمجھتا ہے کہ مجھے انفاق کا حکم نہیں ہے، مجھے حکم ہے دوسروں سے لینا ہے. انفاق کا مولوی کو حکم نہیں. بہت کم مولوی ہوں گے جو خرچ کریں گے. ہاں، لینے والے بڑے، ہر چیز پہ لینا ہے. شادی اس کی ہے، کیسے مولوی لے رہا ہے. نکاح اس کا ہے، نکاح مولوی صاحب نے پڑھایا. تو آج کل مجھے پتہ چلا نکاح کی فیس کافی بڑھ گئی ہے. کافی آج کل مشکل ہے. عام غریب آدمی سوچتا ہے شادی کے خرچے میں مولوی صاحب کا خرچہ بھی. بھائی وہ تو خامد کے ذمہ جو اصل خرچہ شریعت نے رکھا تھا وہ تو بیوی کو مار دینا ہے. مولوی صاحب کو کہہ دیا، وہ تو بیوی کا مار تھا. اب مولوی صاحب سے پوچھو کہ تو نے کیوں لیا ہے؟ بیوی بیچاری تو چلو وہ اس کا حق ہے،
وہ عوض خودوں کا، اور تو کیوں لے رہا ہے کہ 3، 4، 5 ہزار؟ یہ ویسے سوچنے والی بات ہے۔ ہاں بھائی، مولویوں نے بھی صحیح عوام کو لوٹا ہے، ملا ٹیکس اور گنڈا ٹیکس، یہ ٹیکس صحیح چلے گا۔ ایک ملا ٹیکس ہے، گنڈا ٹیکس ہے۔ ملا ٹیکس یہی ہے، شادی کسی کی پیسے مولوی کے، مرا کوئی ہے یہ مولوی کی دری جا رہی ہے۔ اور اصل میں اگر عوام مولوی کو نہ دے تو بدعتیں یکدم ختم ہو سکتی ہے۔ اگر مولوی کو ہلا اسکاف، بھائی دیکھو وہ مر گیا تو کفن صرف مردے کا بچا ہے، اس کے جو اوپر کپڑے تھے وہ مولوی سمیت کے لے آئے، یہ بھی عجیب بات ہے۔ اچھا، بالکل مولوی اپنے آپ کو کمی سمجھتا ہے۔ کمی جانتے ہو نا، جس طرح کمی لوگ ہوتے ہیں، کمینے قسم کے لوگ، تو مولوی نے اپنا مقام ہوئی، اس لیے مولوی کی عزت بھی بڑی ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک مولوی صاحب تھے مسجد میں، تو وہاں پر ایک بچی آئی اور اس نے دودھ پیش کیا۔ مولوی صاحب بڑا حیران ہوا، بھائی آج دودھ کیسے آ گیا محلے سے، ادھر کو دودھ مل گیا۔ تو مولوی صاحب نے پوچھا کہ آج خیر ہو، کس چیز کا دودھ ہے؟ وہ چھوٹی بچی تھی نہ سمجھ، وہ کہتی اصل میں برتن میں کتا منہ مار گیا تھا، امی نے کہا، دادی نے کہا کہ مولوی صاحب کو دے آؤ، تو اس لیے آپ کے پاس آ کیا۔ تو مولوی صاحب کو غصہ آیا، اس نے برتن مارا اور برتن ٹکڑے ہو گئی، بچی رونے لگی۔ اس نے کہا کیوں روتی کیوں ہے؟ کہتے ایسا برتن ہے اسی میں دادی جان پیشاب کرتی تھی، تو اب وہ مجھے مارے گی، آپ نے وہ برتن توڑ دیا۔ تو مولوی نے اپنی بےزتی خود کروائی ہے، اس نے خودداری چھوڑ دی۔ حالانکہ اگر اللہ پر توکل کرتا تو جو اللہ خنزیر کو روزی دیتا ہے مولوی کو بھوکا نہیں رکھتا تھا، لیکن جس نے سارا کچھ دوسروں کی جیب پر نظر رکھی اور کوئی چیز نہیں، بس مجھے ملے صحیح، حلال طریقے سے حرام طریقے سے، اللہ نے اس کی قدر ہی ختم کر دی۔ اب تو مسئلہ یہ ہے، اب تو گھوڑے اور کھوتے کی پہچان ہی نہیں رہی، ایسی مصیبت کری کہ کھڑے گھوڑے کی پہچان ہی نہیں۔ چلو بھارا مولوی کو بھائی خرچ کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ابھی سے خرچ کرنے کا طریقہ سیکھو، خرچ کرو نہیں تو بڑے ہو کے مولوی دینے والا نہیں، لینے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو کچھ اس سے کہ رزق ہم نے دیا، وہ ہمارا دیا ہوا ہے، خرچ کرو۔ من قبل ان یاتیہ، پہلے اس سے کہ آئے ایسا دن، لا بیع فیہ، کہ نہ خرید و فروخت ہو اس میں، ولا خلۃ، اور نہ دوستی ہو، ولا شفاعۃ، اور نہ کوئی شفاعت ہو، بل کافرون هم الظالمون، اور کافر ہی پرلے درجے کے ظالم ہیں، هم الظالمون، کافر ہی پرلے درجے کے ظالم ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس دن سے پہلے خرچ کر لو۔ کون سا دن؟ موت والا دن یا قیامت والا دن۔ لا بیع فیہ، نہ تو وہاں پر کوئی بیع ہوگی، ولا خلۃ، اور نہ کوئی دلی دوستی ہوگی، ایسی دوستی، وہاں دوستی سے اصل خلا کہتے ہیں دل کی جگری دوستی، جگری دوست، اندر کا دوست۔ لیکن مراد یہاں پر یہ ہے دنیا میں مصیبت آئے، ساتھی اور دوست تعاون کرتے ہیں، وہاں تعاون بھی نہیں ہوگا اعمال خیر میں۔ بلا شفاعت، تنویر یہ کس کی ہے؟ تنویر عجیب، اور تنویر نو شفاعت کی نفی ہے، اور نو شفاعت مزعومہ المشرکین، جو مشرکوں کا گمان تھا اس شفاعت کی نفی ہے۔ ورنہ آگے اسی قریب آ رہا ہے لا الذی لا انت الذی یشفع عنده الا باذنہ، تو شفاعت کی تنویر للتنویر، اور تنویر کا مطلب خاص نو کی شفاعت کی نفی ہے، اور وہ خاص نو کی شفاعت کون سی ہے؟ شفاعت قہریہ، جو مشرکوں کا گمان ہے وہ شفاعت نہیں ہوگی۔ بلا شفاعت، بل کافرون هم الظالمون، اور کافر ہی پرلے درجے کے ظالم ہیں۔ الکافرون فی الظلم، پورے ظلم کی حد کو پہنچے ہوئے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، فرمایا هم الظالمون، کافر ظلم کی انتہا
تحکم کا معنی ہے بس اس شے بھی غیر محلے کی. انہوں نے اللہ کی عبادت کو غیر محل میں صرف کیا. اسی کا بیان کیا اللہ لا الہ الا ہو. اور اعادہ دعویٰ ثالثاً تیسری مرتبہ دعوے کا اعادہ کیا جا رہا ہے. میں نے بتایا جب تیسری مرتبہ دعوے کا اعادہ ہوگا تو وہاں پر مقصود ہوگا نفی شفاعت قہریہ. جہاں پر آ رہا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، اصل زور اسی پر ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ نہیں کوئی الہ سوا اس کے، نہیں کوئی پکارے سننے والا سوا اس کے، نہیں کوئی حاجتوں کو پہنچنے والا، مشکلیں حل کرنے والا، اور ہر قسم کی عبادت بدنی قولی فعلی ہر قسم کی عبادت کے لائق، چاہے عملی اعتقادی کوئی عبادت بھی ہے اللہ سوائے اس کے. الحی القیوم، یہ دلائل ہے توحید کے. پہلی دلیل دعویٰ ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں. اور دلیل هو الحی، وہی زندہ ہے. الحی کا معنی الذی لا ينقطع عنہ الحیات. اب ابن جریر کہتا ہے کہ الحی کا معنی جس کی حیات میں انقطاع نہ ہو، جس کی حیات میں انقطاع، جس کی حیات میں انقطاع نہ ہو. اور جو کہتے ہیں انبیاء کی روحیں نہیں نکلتی اور ان کی حیات میں بھی انقطاع نہیں ہوتا، وہ مان رہے ہیں نا الحی. ابن جریر کا معنی بتا رہا ہوں الذی لا ينقطع عنہ الحیات، دائم الحیات، جس کی حیات میں انقطاع نہیں. اب شیعہ 12 اماموں کے متعلق نظریہ ہے ان کا ان الائمۃ لا یموتون بل ینتقلون الی مکان. اماموں پر اوپر موت آتی ہے، ان کی موت قاطع حیات نہیں ہوتی، اندر سے زندہ ہے. اور آپ کا یہ للڑ پارٹی یہ ابھی تک بیچارے پتہ نہیں کس سوچ گئے، ابھی تک انہوں نے عقیدہ متعین ہی کوئی نہیں کیا. کہیں بیان کریں گے رکتے او جی، جس طرح چراغ ہو نا اور چراغ کو برتن میں رکھ دیا جائے، اوپر ڈھکن دے دیا جائے تو ساری روشنی نیچے سمٹ آتی ہے تو وہاں پر کٹھی ہو جاتی ہے. اور اسی طرح انبیاء کی ارواح دلوں میں آ کر سکڑ جاتی ہے اور جب دفن ہوتے ہیں تو پھر پھیل جاتی ہے. تو ان کی حیات، ان کی موت ساتر حیات ہے، مزیل حیات نہیں. کہتے ہیں ہم بزرگوں کو نہیں چھوڑتے، ہمارا بھی یہ نظریہ ہے. ہم کہتے ہیں کبھی پکے ہوتے ہیں اسی نظریے کے، اسی نظریے سے ذرا پک جاؤ نا اور کوئی تحریر دو کہ تمہارا یہ نظریہ ہے، پھر ہم ثابت کریں کہ تم تو ہندوؤں سے بھی بدتر اور تمہارا تو نصوص کے ساتھ بالکل ایمان ہی نہیں. باقی رہ گیا بہانے کرنا. حضرت نانوتوی فلا حضرت نانوتوی کی باتیں انشاءاللہ آئیں گی مسئلہ حجات میں، وہاں پر میں بات کروں گا. یہ نہ مانتے خدا کی ہے نہ مانتے حضرت نانوتوی کی ہے، دونوں کی نہیں مانتے. اور کبھی ادھر منہ لگایا کبھی ادھر. یہ نظریہ کہ انبیاء کی حیات منقطع نہیں اور بدستور زندہ ہے، ان میں موت سے انقطاع نہیں ہوتا، یہ خالص کفریہ نظریہ ہے. اس کی کوئی تعبیر نہیں اور کوئی اس کا اگر قائل ہو تو اس کے قائل کے بے ایمان ہونے میں کوئی شک نہیں. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں، رعایت کر کر سارا مسئلہ بگاڑا ہے. وہ جہاں تک پہنچ کے آپ کے مولوی جہاں رہے وہ جی کہو کچھ نہیں، اختلاف نہ ہو، لیکن نوبت نہیں جہاں رسید حیا والا جو تھا وہ اندر داخل ہوا تھا شر نہ ہو. اور بے حیا نے کہا کہ یہ میرے ڈر سے داخل ہوا ہے، مجھ سے ڈر. آپ نے جتنا بھی حیا کیا اور پیچھے رہے وہ آگے بڑھتے گئے. اب جہاں تک پہنچ گئے کہتے ہیں جی انبیاء کو ان کی موت جو ہے وہ مزیل حیات ہے ہی نہیں. اور پھر بعض بےایمانوں نے یہاں تک کہہ دیا اگر نبی کے لیے
مزیل حیات مانی جائے، اس کا مطلب ہے کہ نبی کی نبوت کا انکار ہے اور محمد رسول اللہ کلمے کا انکار ہے۔ اب ایسے کافر کو ہم کبھی مسلمان نہیں کہہ سکتے تھے اور نہ کہتے ہیں نہ کہہ سکتے ہیں۔ انبیاء کی موت پر حق ہے، انبیاء بھی بشر ہیں اور انبیاء کے لیے بھی موت کا کوئی معنی ہے جو یمسک الذی قضا علی الموت کی نزدیکی میں موجود ہے۔ یہاں انبیاء غیر انبیاء کا کوئی فرق قرآن نے نہیں کیا۔ ہوبل حیو، ایسی حیات جس میں انقطاع نہیں، یہ صرف اللہ کی شان ہے، کوئی اس حیات میں شریک نہیں۔ الحیو القیوم، مسئلہ حیات کا تعلق ہے مسئلہ الہ کے ساتھ۔ یہاں پر کیا ہے اللہ لا الہ الحیو، سورہ حامی مومن نکالو جلدی۔ هو الحي لا اله الا هو، فادعوه مخلصين له الدين۔ جلدی کرو بزرگوں، آئندہ تو قرآن اتنا کھولنا پڑے گا۔ وہ یہ سورہ بقرہ سے نکلے تھے، ہاں بھیا، هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين۔ اب دیکھو یہاں هو الحي الحي لا الہ الا ہو سے پہلے ہے اور جہاں پر هو الحي لا الہ الا ہو کے بعد ہے، معلوم ہوتا ہے مسئلہ الہ گھرا ہوا ہے مسئلہ حیات کے ارد۔ الحي الہ کی شان ہے ہمیشہ زندہ رہنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی یہ ضابطہ ہے، کچھ ایک لفظ قرآن کا آتا ہے، ایک معنی اس کا مطابقی ہوتا ہے اور باقی معنی التزاماً سمجھ آتے ہیں، التزاماً سمجھ آتے ہیں۔ مثلا ہماری بولی میں بھی اسی طرح ہے، تو ایک آدمی کہتا ہے کہ چاہ پہنچ گئی ہے۔ اب چاہ کا پہنچنا، چائے کا پہنچنا تو سمجھ آ گئی، چاہ پہنچ کے کتاب کی معنی ہے، اور ساتھ پیالی کا پہنچنا، ایسے چائے چاہ کے تو نہیں آئے گی نا، وہ کوئی برتن بھی ہوگا یا نہیں، یہ معنی سمجھا جا رہا ہے پیالی کا۔ اگر آپ کو اعتراض کریں نہیں، آپ تو کہہ رہے تھے چائے پہنچی ہے، پیالی کیوں آ گئی؟ یا میں اگر کہوں چائے لے کے آؤ تو اب وہ صرف ہاتھ پہ کیا ہی جائے گا، برتن پیالی ساتھ سمجھ آئے گی یا نہیں آئے گی؟ ایک آدمی کہتے ہیں سالن پکاؤ، سالن گوشت پکاؤ۔ اب گوشت پکانا مطابقی معنی ہے، لیکن لوازمات سارے انتظام سمجھ آ رہے ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ آگ میں گوشت رکھ کے واپس آتا ہے، گوشت پک رہا ہے، اس کے باقی لوازمات بھی ہے۔ گوشت پکانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو قرآن کریم کی بھی یہ عادت ہے، ایک معنی تو مطابقتاً مراد دیتا ہے، جیسے یہاں ہے الحیو، زندہ رہنے والا معنی، ہمیشہ زندہ رہنا، لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ حی کی صفت سما ہے، یہ انتظام سمجھ آ رہا ہے۔ حی کی صفت تصرف ہے، یہ انتظام سمجھ آ رہا ہے، اور اثر بتا رہا ہے کہ الحی وہ ایسا زندہ ہے جس کے سما میں بھی انقطاع نہیں، جس کے تصرف میں بھی انقطاع نہیں، اور اس کے علاوہ جتنی مخلوق ہے اثر والا معنی، وہ نہ تو ان کا تصرف کامل ہے نہ ان کا سما کامل ہے۔ تو یہ دوسرا معنی لفظی میں بھی التزام سمجھ آ گیا۔ وہ الحیو سے یہ معنی واضح ہوا، اللہ زندہ ہے، پکار کو سنتا ہے اور حالات کو بدل سکتا ہے اور حاجت پوری کر سکتا ہے، یہ معنی التزامی ہے۔ اور خطاب کی معنی الحیو زندہ ہے، القیوم۔ اچھا، اور بھی ایک مقام بھی آتا ہے توکل علی الحی الذی لا
بھروسہ کر اوپر اس ذات کے جو لاجمود، جو زندہ ہے، کبھی اس پہ موت نہیں آ سکتی۔ کیا مطلب کبھی موت نہیں آ سکتی؟ موت کا لفظ ایک اس کا معنی مطابقی ہے انتقال الروح والا یا زوال حیات والا، اور ایک انتظامی ہے، انتظامی معنی عدم سما والا۔ میت کے لیے نہ سننا لازم ہے، عدم الادراک یہ لازم ہے۔ تو جب میت کہا تو عدم الادراک خود کو خود سمجھ آ گیا، اس لیے اور عدم تصرف میت کے لیے یہ بھی بالکل واضح اور قطعی ہے، میت تصرف بھی نہیں کر سکتا، سنتا بھی نہیں۔ تو جب غیر کے لیے موت کا اس بات کیا تو عدم ادراک یعنی عدم سما اور تصرف کا خود بخود انکار ہو گیا۔ اسی لیے سورۃ النحل میں جو فرمایا نا اموات غیر احیاء، وہاں پر پڑھیں گے، وہاں پر اصل نبی انتظامی معانی کی ساتھ ہے۔ کیا مطلب؟ وہ مردے ہیں، وہ سن بھی نہیں سکتے، کر بھی نہیں سکتے۔ سما کی بھی ساتھ نفی ہے اور تصرف کی بھی ساتھ نفی ہے۔ انشاءاللہ وہاں پر حوالے بھی آ جائیں گے۔ تو اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، القیوم قائم رکھنے والا، الحی کہہ کر ہندو مذہب پر بھی رد ہے، اور بعض اہل بدعت فرقے اسلام کی طرف منسوب ان کی طرف بھی رد ہے۔ ہندوؤں کا اب بھی نظریہ ہے کہ ان کے اوتار کرتے ہیں، جن کو وہ الہ سمجھتے ہیں، ان کے الہ پہ موت آتی ہے، الہ کو اوتار کہتے ہیں، اور اوتاروں کے لیے موت کے قائل ہے۔ جبکہ اسلام یہ بتاتا ہے جو الہ ہے وہ موت سے پاک ہے۔ اور اسی طرح اور بھی بہت ساری جاہلی قوموں کا نظریہ ہے، ان کے الہ پہ موت بھی آتی ہے۔ بعض ایسی قومیں اب بھی موجود ہیں جو ہر مہینے کہتے ہیں ہمارے الہ پہ موت آئی ہے، تو مہینے کے اختتام پر وہ ایک کرتا بنا کے جلاتے ہیں، اور اگلے مہینے کی ابتدا میں ایک نیا کرتا وہ لے آتے ہیں اور عید بناتے ہیں کہ اب خدا زندہ ہو گیا۔ یہ مہینے کے آخر میں بنتا ہے اور مہینے کی پہلی تاریخوں میں زندہ ہوتا ہے۔ یہ بہت ساری جاہلوں کے نظریات ہیں، یہ اپنے الہ کے بارے۔ اور عیسائی انہوں نے کہا اللہ نے حضرت عیسیٰ کا روپ دھارا، پھانسی پہ لٹک گئے، تین دن مرنے کے بعد پھر زندہ ہو گئے۔ اس طرح عیسائی بھی اپنے الہ کی موت کے قائل ہیں۔ حضرت عیسیٰ کو صلیب الہ بھی کہتے ہیں اور صلیب پر مرنا بھی ثابت کرتے ہیں۔ تو بہت سارے شرکیہ مذاہب جعلی قومیں انہوں نے اپنے اپنے الہ کے لیے موت ثابت کی۔ اللہ نے الوہیت کا مقام ذکر کیا، الہ وہ بن سکتا ہے جو موت سے پاک ہو، جس کو موت آئے وہ الہ بن سکتا نہیں۔ اور اہل بدعت پر رد کہ بریلوی وہ کہتے ہیں ان الاولیاء لا یموتون، یہ ان الاولیاء لا یموتون، اور یہ ان الائمۃ لا یموتون، اور وحجاتی ان الانبیاء لا یموتون۔ بالحقیقت اتو موت آتی بھی اندر سے زندہ۔ تو یہ ساری پارٹیاں نکلی ہیں، اللہ نے فرما دیا کہ الحی ہونا یہ میری شان ہے، میرے سوا کوئی الحی نہیں۔ القیوم، القیوم دوسری دلیل کیا مطلب؟ الحی اللہ تو الہ بھی صرف یا اللہ کے سوا لا حی الا ہو تو لا الہ الا ہو، لا حی الا ہو تو لا الہ الا ہو۔ القیوم، قیوم کا کیا معنی؟ قیوم کا معنی اردو میں ہے تھامنے والا، تھامنے والا، قائم رکھنے والا۔ اس پر چند عبارتیں نوٹ کر لو، اصل عبارتیں سورۃ آل عمران میں ہیں شروع میں، کیونکہ وہاں جھگڑا عیسائیوں سے ہے۔ جہاں القیوم کا معنی القائم، الحافظ لکل شیء، القائم الحافظ لکل شیء والمعطی لہ ما بہ قوامہ، ما بہ قوامہ، مفردات امام راغب۔ القائم، الحافظ، القائم، قائم کا معنی الحافظ
ماں وہ چیزیں کہ اس کے ساتھ اس کا قائم ہونا ہے، قوام ہو اس کا قائم ہونا. تو القیوم کا معنی ہر چیز کا نگہبان اور ہر چیز کا قیام اور قیام کے لیے ضروریات جس سے پوری ہوتی ہو، تو وہ ہے القیوم. اور عبارت ہے القیم القیوم القیم لغیرہ، القیم لغیرہ، غیر کے لیے قیم. بے جمیع الموجودات، بے نہیں فجمیع الموجودات مفتقرۃ الیہ، القیم لغیرہ فجمیع الموجودات مفتقرۃ الیہ، تمام موجودات محتاج ہے اس کی طرف، وہو غنی عنہا، اور وہ تمام موجودات سے غنی ہے. ولا قوام لہا بدون امرہ، ولا قوام لہا، جتنی موجودات ہیں، انبیاء اولیاء فرشتے جمادات حیوانات جتنی ہیں، کوئی ایک کا بھی قیام نہیں اللہ کے امر کے بغیر، ایک کا بھی وجود نہیں اللہ کے امر کے بغیر، اور قائم نہیں رہ سکتی اللہ کے امر کے بغیر. یہ علامہ ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر ہے، بہت اچھا معنی کیا. اور اس کے بعد کی معانی سورہ آل عمران. تو جہاں پر ایک مسئلہ سمجھو، یہ القیوم کا معنی میں نے اس لیے آپ کو لکھوایا کہ عیسائیت پر بھی رد ہے. عیسائی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن ہے، یہ بات سمجھو، حضرت عیسیٰ ابن ہے اور اللہ تعالیٰ باپ ہے. اللہ تعالیٰ کو کیا کہتے ہیں؟ باپ. حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں ابن اور اللہ کو کہتے ہیں باپ. حقیقت ہے باپ نہیں کہتے. انشاءاللہ تدریس کا بھی عیسائیوں کا جو نظریہ وہ آ جائے گا. اصل میں عیسائی یہ کہتے ہیں کہ باپ اور بیٹا یہ ایک دوسرے کے الوہیت میں محتاج ہے. باپ بیٹے کے بغیر ہلا نہیں بن سکتا اور بیٹا باپ کے بغیر ہلا نہیں بن سکتا. تو اللہ نے فرمایا القیوم، سارے میرے محتاج ہیں، میں کسی کا محتاج نہیں. ساری موجودات میری محتاج ہیں اور اللہ کسی کا محتاج نہیں. یہ نہیں ہے کہ اللہ کے بغیر حضرت عیسیٰ کی نہ گزر سکے اور اللہ کی حضرت عیسیٰ کے بغیر نہ گزر سکے. نہیں، اللہ کی سب کے بغیر گزرتی ہے اور حضرت عیسیٰ کی ایک لمحہ بھی اللہ کے بغیر نہیں گزر سکتی. اکثر یہ القیوم کا یہی معنی ہے کہ تمام موجودات ان کا قیام اس کی تصرف اور عمل سے ہو اور وہ اپنے کسی کام میں کسی کا بھی محتاج نہ ہو، سب سے غنی ہو. تو یہ رد ہے عیسائیت پر اور یہ نام نہاد دیوبندی. انہوں نے اب اپنے پیروں کے لقب دیکھو، دیوبندیوں کے پیروں کے اشتہار قیوم الزمان، زمان کو قائم رکھنے والا ہے. بےایمانوں، قیوم الزمان ہونا اللہ کی شان ہے. سارے زمانے کو قائم رکھنا، ہاں لڑکا نہ بنو. قیوم الزمان اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا قیوم الا ہو. تو نتیجہ ہے لا الہ الا ہو. اللہ کے سوا قیوم کوئی نہیں، تو اللہ کے سوا الہ بھی کوئی نہیں. تو قیوم کا معنی میں نے بتایا اور اس کی مزید تفصیل عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ سورہ آل عمران. اب ذرا دیکھو القیوم یہ دوسری صفت ہے، صفت بھی ہے اور یہ کیا ہے؟ دوسری دلیل ہے. اللہ سے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں آتی اس کو سینہ اونگ، ولا نوم اور نہ نیند. اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی. جتنے مشرک ہیں ان کے الہوں کو اونگ بھی آتی ہے، نیند بھی آتی ہے. مشرکوں کے الہ سوتے بھی ہیں اور اونگ
پاک کو، حضرت عزیر کو، حضرت عیسیٰ کو، حضرت مریم کو. سمجھ آئیے بات؟ یہ شان بھی اللہ کی ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں آتی اس کو نیند بھی، اونگ بھی اور نیند بھی. سنۃ یہ نیند کا مقدمہ ہے، اور نیند کا مقدمہ آنکھوں میں آتی ہے. سینا جب نیند آنکھوں میں ہو تو عربی میں اسے کیا کہتے ہیں؟ سینا. آج سوچ لینا، آنکھوں میں پہلے نیند آتی ہے پہلے دماغ کو؟ سوچ لو، نیند آنکھوں سے شروع ہوتی ہے. آپ کہتے نہیں میں بات سن رہا ہوں لیکن آنکھیں بھی بند ہیں، اور آنکھیں بند ہیں. آپ سے اگر پوچھو نا تو جی میں سن رہا ہوں، آپ نے یہ بات کی، لیکن آنکھیں بند. نیند جہاں سے شروع ہوتی ہے؟ آنکھوں سے. تو نیند جب آنکھوں میں ہو تو اس کا نام کیا ہے؟ سینا. اور آنکھوں سے گزر کے جاتی ہے دماغ پر، تو نحاس بھی کہتے ہیں، نحاس. اور جب دماغ کو گھیر لیتی ہے تو پھر کیا بن جاتی ہے؟ نوم. غافل کر دیتی ہے تو پھر کیا بنتی ہے؟ نوم. یہاں پر بھی اللہ نے طرفین کو ذکر کر دیا، سینا کو بھی، نوم کو بھی. نحاس خود کو خود نکل ہے. نیند بھی، سینا بھی نہیں، نوم بھی نہیں، تو نحاس کی نفی خود بخود ہوگی. سینا فی الحاجت اور النحاس فی الدماغ. اور نوم مشہور ہے، وہ دماغ ادراک کا معطل ہونا. تو لا تأخذہ سنۃ نہیں آتی اس کو اونگ بھی، ولا نوم اور نیند بھی. حضرت موسیٰ کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، یا اللہ اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی. تو اللہ نے فرمایا ہاں اس طرح کر میدان میں کھڑا ہو جا. مفسرین نے لکھا اللہ جانے اس کی صحت رہا، تو میدان میں کھڑا ہو جا. حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان میں کھڑے ہوئے، فرمایا دونوں ہاتھوں میں، اس میں بھی شیشے کا گلاس لے لے، شیشہ اور اس میں بھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے. تو جب نیند آئی تو یہ گلاس بھی چھوٹا ہاتھ سے، یہ بھی، یہ چولا چولا ہو گیا نیچے فرش پہ. تو اللہ نے فرمایا تو تھوڑی سی نیند آئی، یہ شیشے ٹوٹ گئے، اگر مجھے آ جائے تو پورا جہان ٹوٹ جائے. تو میری ذات نیند سے پاک ہے. یہ صرف ایک تفہیم کے لیے میں نے عرض کر دیا، اس کی الذمۃ علی من روا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات، لہو اسی کا ہے، خلقاً ملکاً عبیداً تصرفاً، ہر لحاظ سے جو کوئی چیز آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، مختار کل بھی وہی ہے. کمزوریوں سے پاک ہے، موت سے پاک ہے، اور احتیاجی سے پاک ہے، نیند سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے. لہو ما فی السماوات، سارے اختیارات کا مالک ہے. من ذا الذی، جس کی شان یہ ہو اس کے سامنے بلا زبان کون کھول سکتا ہے؟ تو سمجھ لیجیے بات، جس کی شان یہ ہو اس کے سامنے زبان کون کھول سکتا ہے؟ من ہے کون؟ وہ انداز بھی بڑا عجیب ہے قرآن کا. من کون ہے؟ مشرکوں ہے کون؟ نام لو سر. من کون ہے؟ ذی یشفع عندہ، کون ہے وہ جو سفارش کرے اس کے ہاں؟ الا باذنہ، ہاں ساتھ اس کی اجازت کے. اپنی مرضی سے کوئی بول بھی نہیں سکتا. لا یتکلمون الا ان اذن لہ الرحمن، لا یملکون منہ خطابا، اس سے بات کرنے کا بھی اختیار نہیں. منوانا دور کی بات ہے. یہ شفاعت بالاذن کا اثبات اور شفاعت المشرکین کی نفی. یعلم ما بین ایدیہم، جانتا ہے ما یکون کو بھی، وما خلفہم، اور ما کان کو بھی. رسی کا قانون میں نے آپ کو بتایا کہ ابتدا کلام میں حضر ہو تو تمام اجزاء میں حضر ہوتا ہے. یا ابتدا میں حضر ہے، ہوول حیو میں پورے کلام میں حضر ہوگا. فرمایا کہ یعلم ما بین ایدیہم، ما بین ایدیہم ما یکون، ما خلفہم
اسی کا خاصہ ہے. ما کان اور ما یکون کا جاننا یہ بھی اللہ ہی کا خاصہ ہے. جو کہتے ہیں ان الائمۃ یعلمون ما کان و ما یکون، وہ بھی قطعی کافر ہیں. اور جو کہتے ہیں ان النبی یعلم ما کان و ما یکون، وہ بھی اصلی پیور بغیر غلے کے کافر ہیں اور بالکل چٹے کافر ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی خدا کا خاصہ مخلوق کو دیا ہے. یہ شان صرف اللہ کی ہے. ما کان اور ما یکون کو جاننا یہ صرف اللہ کی شان ہے. بلا یحیطون، ما کان ما یکون چھوڑو، لا یحیطون نہیں احاطہ کر سکتے بے شیء ایک چیز کا بھی من علم ہی اس کے علم سے، الا بما شاء مگر وہ جو خود چاہے، بما شاء بس یا کرسی السماوات. اب ذرا دیکھو لا یحیطون نہیں احاطہ کر سکتے بے شیء بالاشیاء نہیں، بے شیء معمولی سے معمولی چیز کے بارے میں بھی اس کا بھی علم محیط اللہ نے کسی کو نہیں دیا. لا یحیطون پوری مخلوق نہیں احاطہ کر سکتی بے شیء ایک چیز کا بھی من علم ہی، یا علم میں معنی معلومات ہے اس کی معلومات سے، الا بما شاء مگر جو خود چاہے اور اطلاع کرے. یہ علیحدہ مسئلہ ہے. تو کیا سمجھے ہو؟ علم ہی کا کیا معنی کر رہا ہوں؟ من معلومات ہی، اس کی معلومات سے وہ خود جتنی قدر چاہے اطلاع کر دے. لا یحیطون پر احمد رضا بھی پھنس گیا. احمد رضا خان نے جب حسام الحرمین لکھا تو عرب کے علماء کے سامنے عبارتیں قطع مزید کر کے رکھی علماء دیوبند کی جو آپ کے سامنے آ چکی ہے، وہ تحریف کر کے رکھی اور کفر کا فتویٰ لیا، یہ گروہ کافر ہے. تو وہاں پر علماء دیوبند علامہ شبیر احمد، اپنا علامہ خلیل احمد سہارنپوری اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی، تو اس وقت ان کا تعارف نہیں تھا مولانا مدنی کا. یہ جو آپ سنتے رہتے ہیں 18 سال مولانا مدنی نے روزے پر درس حدیث دیا، نرا جھوٹ ہے، نرا جھوٹ اور لوگوں میں مشہور ہے. حضرت مدنی کی آپ سنانے حجات پڑے، وہ خود کہتے ہیں میرا ابا تاجر تھا، میں ساتھ جاتا، مجھے عربی نہیں آتی تھی، اور کچھ سربراہ کے طالب علم جو درس کے تھے عجم کے، ان کو میں نے شروع کیا، چند طالب علموں کو، پھر دیوبند آ گیا. اللہ ان کے اپنے زبانیں حجات ہیں، لیکن یہ جو پیر نہیں اڑتے مرید اڑاتے ہیں. تو جس طرح بریلوی جھوٹ بولتے ہیں، دیوبندیوں نے بھی ماشاءاللہ آج کل ایسے ہی جھوٹ شروع کیے. اور پھر جب نعت خوانوں کو بات مل گئی 18 سال مدنی مدینے درس حدیث پڑھایا ہے، اور پھر یہ واحیاتی تو خیر جھوٹ میں اول پوزیشن ہے، طالب علموں کو کہتے ہیں. تو مولانا مدنی بیٹھے تھے، ایک مماتی یاد مولانا مدنی کے پاس. اچھا، تو مماتی نے کہا میں حیات نہیں مانتا. مولانا مدنی نے کہا نہیں مانتا؟ ہاں نہیں مانتا. کہتا ہے آنکھیں بند کر. آنکھیں بند کی، کہتے آپ ذرا روزے کی طرف تھے. تو مماتی نے دیکھا تو نبی پاک علیہ السلام سامنے کھڑے تھے. روزہ اقدس کھل گیا، نبی پاک سامنے کھڑے تھے. تو کہتے ہیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تو میں نے ان سے پوچھا یہ طالب علموں کو گمراہ کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے واحیاتیوں کا. اب ایک عام طالب علم ہے، اس کو جب بات بتائی اور پھر اسے دلیل بنا لی، تو مجھے بھی کہتا ہے ہمارے استاد نے مجھے بیان کیا کہ بڑا دجال ہے تیرا استاد. کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا ہم تو علماء دیوبند کو مومن سمجھتے ہیں، تیرا استاد مولانا مدنی کو مومن بھی نہیں سمجھتا، کافر سمجھتا ہے. کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا اگر مولانا مدنی نے نبی پاک علیہ السلام کو زندہ دیکھا، کھڑے دیکھا، تو صحابی کیوں نہیں بنے؟
نبی کی مجلس میں تو جانے والا یا صحابی ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے. اب دو آنکھ سے خالی نہیں، دو بنا دو. صحابی نہیں مانتے تو پھر مومن بھی نہیں مانتے. اور وہ مماتی بھی صحابی بن گیا ہوگا. اور جھوٹ کی اسپیشلسٹی دیکھو، یہ مولانا مدنی سن 50 کے قریب پہنچ چکے اور مسئلہ حیات ممات اور یہ تقسیم تو بہت بات کی ہے. یہ مسئلہ 1957 میں یہ چھڑ رہا ہے ہندوستان سے اور ابھی تک تقسیمیں نہیں تھی. اس کے بعد یہ تقسیم تو تقریباً سن 70 کے قریب یہ تقسیمیں ہوئی. تو ہاں کون سا مماتی یا حیاتی مدنی صاحب کے پاس چلا گیا مسئلہ پوچھنے. یہ مسئلے کی چھیڑ چھاڑ بھی بس 1957 میں اور 1970 میں یہ جماعتی تقسیمیں اور اردا گردا یہ محمد علی جلندری کی کوششوں سے علماء دیوبند کی 2 جماعتیں اور 2 فرقے بنے. یہ تو ان کو جزائے خیر دے اللہ، مولانا محمد علی جلندری اور خیر محمد صاحب کو، تو ان کی سر توڑ کوششوں سے دیوبند کے 2 فرقے بن گئے. تو یہ ان کی مہربانی ہے. اب مولانا مدنی کی زندگی میں یہ نہ کوئی تقسیم ہے نہ کوئی حیاتی مماتی کا چکر ہے، لیکن وہاں مماتی کون کیا؟ یہ مولوی شریف اللہ خان نے بھی جھوٹ بولا تھا پیچھے. یہ مولانا مدنی کے پاس مماتی آیا تو مولانا نے بیعت نہیں کی، فلاں نہیں کیا، رسالے میں بھی چھپا. تو استاد مولانا عبدالسلام صاحب حضروں والے رحمت اللہ علیہ تو یہ اشاعت التوحید کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں. انہوں نے خط لکھا مولوی شریف اللہ خان کو اور بڑی بےعزتی کی مولوی شریف اللہ خان کی اور کہا کہ تجھے شاہ الحدیث تم بن گئے کراچی جیسے شہر میں بیٹھ کے، اگر تم آتے نا ہماری جگہ پہ تمہارے پاس تعمیر پڑھنے بھی کوئی نہ آتا، وہاں بیٹھ کے تم شیخ الحدیث بنے. اور دوسری بات مولانا عبدالسلام صاحب نے لکھی کہ تم سارے علامے اور شیخ الحدیث بنے پھرتے ہو اور اصل مصیبت یہ ہے کہ مولوی کی کوئی عمر اس کی حد کوئی نہیں. ہر محکمے میں ریٹائرمنٹ کا قانون ہے، فوج میں ہے، ہر محکمے میں ایک وقت آتا ہے کہ آدمی ریٹائر ہو جاتا ہے. لیکن تم جو بڑے مدرسوں کے معتمم اور مولوی ہو تم ریٹائر کبھی بھی نہیں ہوتے. اور اب تیری عمر نہیں ہے، تجھے یہ بھی پتا نہیں کہ مولانا مدنی کب گزرے اور حیات ممات کا مسئلہ کب چھڑا اور تو وہاں پر مماتی کی بیعت کرا رہا ہے. تو اب تیرا ٹائم ریٹائر گنتی کا ہے، اللہ کرے سمجھ جائے. شیخ العزیز بنا ہوا ہے. اس پر اس نے پھر استادوں کو خط بھی لکھا، بہت ناراض تھا، کہتا ہے مجھے تو کہتا ہے ریٹائر ہو جا اور فلاں ہو جا. اور یہ پورا واقعہ ہے. تو یہ جھوٹ مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا امام المحدثین مولانا سلیم اللہ خان صاحب بھی وقتاً فوقتاً تجدد کے ساتھ جھوٹ کا احاطہ فرمایا کرتے ہیں. تو اس پورے فرقہ میں بات چل نہیں سکتی جب تک جھوٹ نہ ہو. بغیر جھوٹ کے بعد یہ نہیں چلا سکتے. تو بہرحال کیا میں بتا رہا تھا، اصل بات بتاؤ گے تو چلیں گے. بات کسی کو بھی جا سکتی. شکر ہے. میں یاد کر رہا تھا لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. آپ ماشاء اللہ سارے شیوخ ہیں. تو احمد رضا وہاں پر مولانا مدنی اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری انہوں نے کچھ شکایت کی. اس وقت ان کو کچھ جان پہچان نہیں تھی زیادہ. یہ وہی دور ہے جو کہتے ہیں نا 18 سال تہذیب کرایا ہے. وہی دور ہے جب احمد رضا نے کفر کا فتویٰ دیا تھا حرمین میں، اور احمد رضا نے بڑی پذیرائی حاصل کی حرمین کو علماء کے سامنے. بڑا شاطر آدمی تھا. تو بہرحال وہاں پر جب انہوں نے یہ بات کی کہ احمد رضا خان تو نبی پاک کے لیے علم محیط اور جبیم آسان مایقون مانتا ہے، تو اس وقت علامہ برزنجی اور اس طرح کے علماء ہیں انہوں نے احمد رضا کیا تو پکڑ لیا. انہوں نے کہا کہ بتاؤ کیا نظریہ آپ کا علم غیب کے بارے میں. تو احمد رضا خان نے وہاں رسالہ انہیں لکھ کے دیا الدولۃ المکیہ. یہ اس کا وہاں کا رسالہ ہے. بریلوی
بڑے فخر کرتے ہیں کہ 8 گھنٹوں میں اعلیٰ حضرت نے رسالہ لکھا. ہم کہتے ہیں کہ 8 گھنٹوں میں تو لکھنا تھا، ڈنڈے کا ڈر تھا. ہاں پھر بھی ٹائم زیادہ لگ گیا، 8 گھنٹے بھی، کیونکہ اگلوں نے تو وہاں پر احمد رضا کی لٹریشن کرنی تھی، تو 8 گھنٹے میں جو لکھا تو یہ بھی ٹائم زیادہ لگا. تو بہرحال احمد رضا خان نے وہاں بڑے معذرتیں کی. لا نثبت بعطاء اللہ الا البعض، ہم اللہ نے جو عطا کیا ہے اس سے بھی بعض مانتے ہیں، وہ بھی سارا نہیں مانتے. اور یہ بھی کہا کہ میرے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام علم کلی مانتا ہے. میں کہتا ہوں ایک چیز کا بھی جو علم اللہ کو ہے مخلوق کو نہیں ہو سکتا. اور یہی آیت پیش کی، لا یحیطون بشیء الا من علمہ الا بما شاء. کہتا ہے ساری چیزوں کو چھوڑو، ایک ذرہ کا علم جو اللہ کو ہے وہ مخلوق کو نہیں ہو سکتا. یہ عجیب بات ہے، ایک ذرہ کا علم، ایک ذرہ کے بارے میں جو علم اللہ کو ہے مخلوق کو نہیں ہو سکتا. ایک ذرے کا بھی علم محیط مخلوق کے لیے ممتنع ہے. یہ اعلیٰ حضرت وہاں لے کر کے آیا الدولۃ المکیہ، وہ موجود ہے فی مادہ الغیبیہ. ہاں اب دیکھو، ہاں باہر جا کے ایک ساتھی اذان کہہ رہے ہیں، اذان کیا جس نے وضو کر رہے ہیں وضو کر کے. ہاں لا یحیطون، ایک ذرہ ہو جب سے پیدا ہوا قیامت تک اور ماں بعد القیامت، اس پر کیا حالات گزرے، کہاں کہاں پڑا رہا، کہاں کہاں پڑے گا، کتنے حالات گزر چکے، کتنے گزریں گے. مثلا حقیر سے حقیر چیز کو دیکھ لو، مچھر ہے، مچھر پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد مرنے تک کا وقفہ، اس میں کہاں کہاں اڑے گا، کیا کیا چیز کھائے گا، کتنا کتنا وقفہ ٹھہرے گا، کیا کیا حالات پیش آئیں گے، کتنی مقدار پیے گا، کہاں کہاں سے پیے گا، کہاں کہاں سے کھائے گا، کتنی مقدار کھائے گا، اور اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے. مرے گا کہاں جا کے مرے گا، کتنی جگہ پہ بیٹھ کے مرے گا، کس بیماری میں مرے گا، کس وجہ سے آفت سے مرے گا، مرنے کے بعد اس کے اجزاء کہاں کہاں رہیں گے اور کیا کیا معاملہ ان کے ساتھ ہوگا. یہ سارا علم بے شیء، ایک چیز کا بھی علم محیط اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ہاں جتنی قدر وہ خود بتلا دے یہ اس کی شان ہے. تو لا یحیطون بشیء من علمہ، نہیں گھیرا کر سکتے، احاطہ کر سکتے کسی ایک چیز کا بھی من علمہ، من معلوماتہ، الا بما شاء، مگر ساتھ اس کے جو وہ خود چاہے. بس یا کرسی و السماوات، گھیر رکھا ہے، وسیع ہے کرسی اس کی آسمانوں کو اور زمین کو. وسیع کرسی ہو، اس کا کیا معنی؟ کرسی سے مراد، کرسی کے بارے میں 3 کو اقوال مفسرین کے کہ کرسی ہو سے کیا مراد ہے. تو پہلا قول یہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس اور دیگر حضرات تابعین کا کہ کرسی ہو ہے علم ہو، کرسی ہو ہے علم ہو. کرسی کراسہ سے ہے، اور کراسہ وہ کافیوں کو کہتے ہیں. مراد یہاں پر علم ہو. عربی میں کرسی کے کئی معنی ہیں، ایک معنی کرسی بے معنی علم بھی ہے. تو یہی معنی ابن عباس نے لیا، کرسی ہو علم ہو. اب ابن عباس یہ معنی تفسیر ابن جریر، روح المعانی، کبیر، مدارک، سراج منیر اور بیضاوی اور یہ دوسری کیا نام ہے اس کا تفسیر مراغی اور نظم الدرر وغیرہ سب کے اندر یہ موجود ہے. اور دوسرا معنی کیلا کرسیہ ملک ہو، اس کی شاہی. یہ امام راغب کے مفردات میں اور معالم التنزیل میں علامہ بغوی اور
اسی طرح آپورتی ذات المسیر میں سب مفسرین نے یہ معنی بھی کر لیا. دوسرا قول کہ اس سے مراد ہے ملک ہو، اس کی شاہی اور سلطنت، بادشاہی. اب دیکھو معنی. تیسرا قول بتاتا ہوں. یہ آپ دیکھو تیسرا قول کرسی سے اپنا معروف کرسی مراد ہے. کرسی سے مراد عرش، معروف کرسی، لیکن کیفیت مفوض الی اللہ ہے. کیفیت مفوض الی اللہ ہے. اب ذرا معنی دیکھو. ہاں تیسرا قول کیا ہے؟ کرسی سے مراد کیا بتایا؟ عرش، کرسی معروف، لیکن لا یعلم کنہہ الا اللہ. واسع کرسی السماوات، کرسی سے مراد علم، وسیع علم اس کا آسمانوں اور زمین کو، کوئی ذرہ اس کے علم سے باہر نہیں. اور ملک ہو، اور وسیع ملک اس کا آسمانوں اور زمین کو، کوئی ذرہ اس کی ملکیت سے باہر نہیں. یہ یا واسع کرسی جو ہو، گھیرے ہوئے ہے اس کی کرسی. کرسی بمانا السریر، سریر، ہاں سریر الملک، بادشاہ کا تخت. یہ اس کا تخت اتنا بڑا ہے، گھیر رکھا ہے اس نے آسمانوں اور زمین کو. فلا یؤودہ حفظہما، نہیں تھکاتی اس کو حفظہما، ان دونوں کی حفاظت آسمان و زمین. حفظہما، ہما جو ہے سلسلہ ادویات، سلسلہ سفلیات، دونوں سلسلے، اور جن کے اندر جو کچھ موجود ہے سب کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں. یہ رد ہے یہود پر. یہودیوں نے کہا کہ اللہ تھک بھی جاتا ہے. 6 دن اللہ نے آسمان زمین پر لگائے، 7ویں دن رخصت کی، تھک گیا تھا اللہ، تھک گیا تھا اس لیے چھٹی کی. اللہ فرماتے ہیں ساری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے اس کی شاہی، اس کی سلطنت، اس کا علم، لیکن اللہ تھکتا نہیں ہے. لا یؤودہ حفظہما، ان کی حفاظت نہیں تھکا سکتی. وہ العلی، وہ العلی، وہ العلی ہے ذات میں، العظیم صفات میں، ذات کے اعتبار سے العلی بہت اونچی ذات ہے. العظیم بہت عظیم صفتوں والا. جہاں پر العلی، العظیم، یہاں ایک عبارت لکھ لو، کئی مقام پہ کام آئے گی. سید محمود آلوسی فرماتے ہیں العلی ذو العظمت، العلی ذو العظمت وکل شیء بالاضافۃ الیہ حقیر، وکل شیء بالاضافۃ الیہ حقیر. روح المعانی. العلی کا معنی ذو العظمت، ایسی عظمت والا کہ ہر چیز اس کے مقابلہ میں حقیر ہے، ہر چیز اس کے مقابلہ میں حقیر ہے. شاہ شہید والی عبارت ہے نا دیر میں، شاہ شہید نے بھی یہ جرم کیا تھا جو علامہ آلوسی کر رہے ہیں. حقیر کا لفظ ہے، حقیر، ہر چیز اس کے مقابلہ میں، اس کی عظمت کے مقابلہ میں بالکل حقیر ہے اور کوئی فکت نہیں رکھتی. اور شاہ شہید کی عبارت تھی اس کی شان کے آگے، اس کی شان کے آگے، شان کے یہ ذل عظمت وکل شیء بالاضافۃ الیہ حقیر. اس کے ساتھ یہ بھی بہترین حوالہ ہے. العلی روح المعانی اسی مقام پر. العلی وہی اونچی ذات ہے، العظیم بڑی عظمت والا ہے. لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ کوئی مجبوری نہیں، فی الدین، تھوڑا خیال کرو آیت پر. لا اکراہ فی الدین، کوئی اکراہ نہیں دین میں. قد تبین الرشد من الغی، تحقیق رڑے پہ چڑھ گیا مسئلہ. قد تبین،
تحقیق خوب کھل گئی ہدایت گمراہی سے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. بس جو آدمی انکار کرے طاغوت کا اور ایمان لائے ساتھ اللہ کے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بس تحقیق تھام لیا اس نے، بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ مضبوط کڑا، لَن انفصام لها نہیں ہے ٹوٹنا اس کڑا کے لیے، تو کبھی بھی عروہ ٹوٹ نہیں سکتا، کڑا ٹوٹ نہیں سکتا. اللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے، سننے والا جاننے والا ہے. بس یا مختصر دو باتیں سمجھ لو. ایک ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں اکراہ نہیں. اس پر اشکال ہے، دین میں اکراہ نہیں تو پھر لڑتے کیوں ہو؟ دین میں اقرار نہیں ہے تو کافروں سے کیوں لڑتے ہو؟ سارا مضمون جہاد وہ پڑھ پڑھ کے لا اکراہ فی الدین، دین میں اقرار نہیں. سمجھے ہو بات؟ کافر کو جب دعوت دیتے یہی نہیں ہوتا یا مسلمان ہو یا سیدھا ہو جائے. بھائی جب کافر جو اصل دعوت اسلام ہے وہ آپ کو پتہ ہے، آپ نے تو دعوت کو بھی مسل کر دیا نا. اصل دعوت یہ ہے کہ کافر سے دو باتیں ہیں، اہل کتاب کے ساتھ تین باتیں ہیں اور غیر اہل کتاب کے ساتھ کتنی باتیں ہیں؟ دو. پہلے جی اسلم، اسلام لے آ، نہیں سیدھا ہو جاتا یہ غیر اہل کتاب کے ساتھ. اور اہل کتاب تین چیزیں ہیں، مسلمان ہو جا مرضی، جزیہ قبول کر مرضی، اور اٹینشن ہو جا مرضی. سمجھ آئیے بات؟ اسلامی دعوت تو یہی ہے کہ غیر اہل کتاب کے ساتھ یا مان یا لڑ. قرآن کیسے کہہ رہے ہیں لا اکراہ فی الدین؟ آپ جو تعبیریں پڑھتے رہتے ہیں کہ ایک ہے دین قبول کرنا اور ایک ہے قبول کر کے پھر نبھانا، دونوں کا فرق ہے. یہ ایک توجیہ تو ہے، لیکن اگر گہرائی سے دیکھا جائے یہ توجیہ چل نہیں سکتی. یہ توجیہ میں نے بھی پہلے آپ کو کرائی، لیکن یہ اس کے اندر اگر سوچو چل نہیں سکتی. بزرگوں نے توجیہ یہی کی کہ قبول ایمان پر تو اقرار نہیں ہے، لیکن ایمان قبول کرنے کے بعد اگر احکام اور عمل نہیں کرتا تو پھر مجبور کر سکتے ہو. جیسے ایک طالب علم ہو، وہ داخلہ نہ دے تو مجبوری کوئی نہیں، داخلہ نہ کرائے، اور اگر داخل ہو گیا تو اب تو اسے پڑھائیں گے زوری زبردستی. راہ سے تو ہم نہیں پکڑیں گے، لیکن جب مدرسے میں داخلہ لے لیا اب وہ پابند ہے. یہ بزرگ مثال بھی دیتے ہیں، ہم نے بھی یہی آپ کے سامنے ابھی اس دورہ میں بھی پیچھے میں نے یہ توجیہ کی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کچھ سوچنے کی بات ہے کہ جو اسلام کا نظام دعوت کا نظام ہے وہ یہی ہے، اسلم تسلم، مان لے بچ جائے گا، نہیں تو سیدھا. لا اکراہ کا کیا مانا؟ کوئی توجیہ بنتی نہیں ہے، اس کی تفصیل ضروری ہے. یہ خیال رکھو توجیہ ٹھیک ہے لیکن اس تعبیر سے بنتی کوئی نہیں جو تعبیر مشہور ہے. یہ آپ کو ذہن میں آ گیا اس کا؟ ایسے چیز ہے اشکال ذہن میں آیا ہے؟ ٹائم بڑا کم ہے، بولو بھائی. اشکال کا خلاصہ یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں، مجبور کرنا نہیں. حالانکہ تمہاری دعوت یہ ہے یا مسئلہ مان یا پھر لڑائی ہے. جبر کس کا نام ہے؟ یا مسئلہ مان یا لڑائی ہے. اہل کتاب کے ساتھ تو چلو یہ ہے مسئلہ مان یا جزیہ دے یا لڑائی ہے، لیکن عام مشرکوں کے ساتھ تو جزیہ بھی کوئی نہیں. دو میں سے ایک ہے، یا لڑ یا مسلمان ہو. سمجھ یہ بات؟ یہ کوئی جبر نہیں. تو اس کا اصل جواب یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین. سمجھو پہلے، لکھا پہلے نہ کرو، اللہ جانے آپ کیا لکھتے ہوں گے. لا اکراہ، اکراہ نہیں دین میں. کیا مطلب ہے؟ اس کا تعلق ہے
کہ ایک آدمی ہے، اب اس کے دل میں ایمان کی زبردستی داخل کر سکتا ہے؟ ایک آدمی کے دل میں کوئی ایمان زبردستی داخل نہیں، یہاں کوئی حکم نہیں بیان کیا جا رہا، یہ امر واقعی کا بیان ہے، امر واقعی کا بیان ہے کہ زوری زبردستی دھینگی کسی کو مسلمان نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے سینے میں جب تک وہ خود ایمان اختیار نہ کرے کوئی دوسرا اختیار کروا نہیں سکتا، کیونکہ ایمان کا تعلق تو ہے کس کے ساتھ؟ دل کے ساتھ۔ اب اس کا دل قبول نہ کرے، تم اس کو مار مار الو بنا دو، لیکن تم تو مجبور، تمہارے فرض میں بھی نہیں اس کو مجبور کرنا۔ قبول اسلام یا قبول ایمان، ایمان قبول کرے گا اپنے اختیار سے۔ اگر ساری دنیا بھی کھڑی ہو جائے اور اسے کہے اسلام، اوپر سے کہہ دے گا اسلمنا آمنا، لیکن جو دین ہے دل سے ایمان قبول کرنا، یہ دنیا کی کسی طاقت میں ہمت نہیں کہ کسی کے دل کو مسخر کر دے۔ تو لا اکراہ فی الدین میں جو نفی کی جا رہی ہے یہ امر واقعی کی نفی ہے، یعنی کسی کو ایمان سے قبول کرنے اور اختیار کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہی نہیں، نفس الامر۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ رہی ہے کہ جس کو تو کہہ رہا ہے نا کہ مان جا لڑ، وہ تیرے سامنے کہہ دے گا آمنا، لیکن یہ تیرے بس میں ہے کہ اس کے دل میں ایمان داخل کر دے، اس چیز کی نفی ہے، یعنی تمہارے لیے ممکن ہی نہیں کہ کسی کے دل میں ایمان کو داخل کر دو، یہ خدا کی توفیق ہے، اور اللہ نے اسے کسب کا اختیار دیا ہے۔ تو دوسرے باتیں دیگر جہاں یہ کوئی حکم شرعی نہیں بیان ہو رہا، امر باقی بیان ہو رہا، ایک ہے حکم شرعی کہ ان کو مجبور کرو نہیں، اور یہ شرعی مسئلہ ہے نہیں، جہاں پر امر باقی ہے کہ تم مجبور کر سکتے ہی نہیں، تمہارے بس میں بھی نہیں، کیوں تم مجبور کرو کہ اتنا زبان سے کہہ دے گا ہم آمنا، دل کی گارنٹی یا دل پر تمہارا قبضہ ہے ہی نہیں، کسی کا قبضہ نہیں، دل میں تم اسلام داخل کر سکتے ہی نہیں ہو۔ تو لا اکراہ فی الدین یہ بیان امر واقعی، نہ کہ بیان حکم شرعی، فلا اشکال، لا اکراہ فی الدین، اب اس پر کوئی اشکال نہیں۔ اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو معذرت کے ساتھ وہ جو پہلا یاد کیا ہوا ہے نا وہ توجہ یاد رکھو، لیکن میں نے اس کی تفسیر کر دی۔ لا اکراہ وہ بنتا ہے حکم شرعی کہ مجبور کرنا نہیں کسی کو، اور یہ ہے امر باقی، دونوں کا فرق ہے۔ اگر سمجھنا ہے پھر بھی پوچھ سکتے ہو، عام بات ہے لا اکراہ فی الدین، قد تبین الرشد من الغی، مسئلہ گھڑے سے کر گیا، کھل گیا، من الغی گمراہی سے، ومن یکفر بالطاغوت، اور جو کوئی کفر کرے گا الطاغوت کے ساتھ، بات لمبی ہے اور وقت نہیں ہے، الطاغوت وآخر دعوانا الحمد للہ۔ نماز پڑھ